آیت سے لے کر 19 آیت تک خدا کے کلام لکھا ہے. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغدان دیکھے. ان چراغدانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند باندھے ہوئے تھا. اس کا سر بال سفید اون برف کی مانند سفید تھی. اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں اور اس کے پاؤں اس خالص فضت کے تھے جو بھٹی میں دایا گیا. اور اس کی آواز زور کے پانی سے تھی اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی. اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا, خوف نہ کر, میں اول اور آخر ہوں, میں زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ ابد زندہ ہوں گا. موت اور عالم روح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. خدا کا پاک نام پڑھا اور سنا گنا. ہم سب کے باعث سے بڑھ جاتا. آپ سب لوگ مبارک ہیں جس چھت کے نیچے. خدا کے کلام میں کیا ہے؟ نبوت کی کتاب کو یہ پڑھنے والا اور سننے والے کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ بھی آپ کے ہاتھ نیچے کیا ہے؟ ہم سب کیا ہے؟ اور مبارک ہے وہ جو خدا کے گھر میں ہے اور اس کی کوئی سنا کرتے ہیں. کلام کی ساری مبارکباد کلیسیا کے لیے. ہاللیلویا. اس کے راست باز لوگوں کے لیے ہے, نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہے, مسیحوں کے لیے ہے, تاکہ ہم اسے جلال دیں. تو چاہتے ہیں آج کے کلام سے اس کا جیون بدل جائے, سوچیں بدل جائیں, حقیقی مسیحی بن جائے اور آسمان پر اڑ جائے. یوحنا عارف جس نے یوحنا کی انجیل بھی لکھی, یوحنا کے خطوط بھی لکھے, یہ واحد شخص تھا جو آخر تک صلیب کے ساتھ کھڑا رہا. اس نے یسوع کو ساری خدمت کرتے دیکھا اور یسوع کو ہم سب کے لیے جان دیتے بھی دیکھا. یہ شخص طبعی موت مرا, باقی سب قتل ہوئے, مگر خداوند نے اس کو اس آخری ایام کے لیے زندہ رکھا تاکہ مکاشفہ کی کتاب بھی لکھ سکے. مکاشفہ کا ایک ایک نقطہ, ایک ایک شوشہ اتنی قدرت سے بھرا ہوا ہے کہ آپ یقین کریں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت عجیب کتاب ہے. ہاں, یہ بہت کیا ہے؟ عجیب ہے, کیونکہ وہ عجیب, مشیر, قادر مطلق باپ, وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. بڑا بھید ہے اس کے اندر. میں کس دن اس کو کھولوں گا کیونکہ یہ جو کلام ہم پڑھ جاتے ہیں اس کے اندر خدا کی وہ قدرت چھپی ہوئی ہے جس سے ہم اول اور آخر کو دیکھ سکتے ہیں. سو یسوع نے جب یوحنا کو اپنا دکھایا تو اس کو پیچھے سے آواز آئی. پھر اس نے آواز دینے والوں کو مڑ کر دیکھا اور جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا اس نے؟ یسوع کہاں پہ رہے ہیں؟ چراغ دانوں میں. کہاں؟ چراغ دانوں میں. 7 چراغ دانوں میں. یہ بنی اسرائیل کے پاک ترین مقام کے 7 چراغ دان ہیں. ہاللیلویا. جن میں یسوع اس نے آسمان پر دیکھا. یہ وہ آسمان ہے جہاں سے موسیٰ نے نقشہ کیا تھا. ہاللیلویا. وہاں یسوع تھے اور اس نے یسوع کو 7 چراغ دانوں کے بیچ میں پھرتے دیکھا. اور جب اس نے غور کیا اس کا چہرہ آفتاب کی مانند چمک رہا تھا اور اس کے سر
اب بال اتنے سفید جیسے برف کی مانند ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کی نظر یسوع کے چہرے اور بالوں پر ٹک نہیں رہی تھی، اور اس نے جامہ پہنا ہوا تھا اور ایک سینہ بند سینے پہ باندھا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں 7 ستارے تھے. اس کے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے پاؤں کیسے تھے؟ پیتل کے، جو بھٹی میں تایا گیا ہوتا ہے. یعنی کہ جب چلتے تھے تو لگتا تھا آگ اور پیتل مل کر چل رہے ہیں، کیونکہ خدا کی ایسی قدرت، ایسا جلال، ایسی شخصیت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اور یوحنا گھبرا گیا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. اور یسوع چلتے ہوئے جب اس کے پاس آئے اور جب اس نے وہی چہرہ دیکھا جو اس نے صلیب پر دیکھا تھا، ہاللویا، تو یوحنا کیا ہوا؟ گر پڑا. یوحنا کیا ہوا؟ گر پڑا. یوحنا کیا ہوا؟ یوحنا کیا ہوا؟ گر پڑا. اب سب کے ہاتھ تو نیچے ہیں. یوحنا کیا ہوا؟ گر پڑا. سلیپ ہو گیا. پچھلے جمعے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، وہ گر پڑا اور وہ دھنگ رہ گیا کہ یہ میرا یسوع ہے، یہ میرا یسوع ہے، یہ میرا یسوع ہے، یہ میرا کون ہے؟ یسوع ہے. خدا کے کلام میں اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی اور آفتاب. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا، خوف نہ کر. کیا نہ کر؟ خوف نہ کر. کیا نہ کر؟ خوف نہ کر. میں اول اور آخر ہوں. میں اول اور آخر ہوں. میں اول اور آخر ہوں. اب ابھی تک بیٹھے. میں اول اور آخر ہوں. 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 اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ اب دوبارہ زندہ ہوں گا. موت اور عالم میرا وہ بھی کنچیاں میرے پاس ہے. یسوع نے اپنا دائنا ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا. یہ سب چیزیں میں نے اس لیے ریپیٹ کی ہیں تاکہ ہم اپنے سیشن میں داخل ہو سکیں. اور جب اسے ہوش آئی اس نے اس یسوع کو دیکھا، اس نے صلیب پر اس کے لیے جان دی تھی، جس کے ساتھ وہ 3.5 سال منادی کرتا رہا، جس کو اس نے مردوں میں سے زندہ دیکھا تھا. اب اس یسوع کو آسمان پر خدا کی پاک ترین مقام پہ وہ دیکھ رہا ہے، اور یسوع کو دیکھتے ہی وہ پہچان نہ سکا، پر لباس سے اسے لگا یہ کوئی بڑا کاہن ہے، کیونکہ یہ لباس جو یسوع کا تھا یہ کاہن اعظم کا لباس ہے، جو یسوع آسمان پر ہماری شفاعت کے لیے اب تک کاہن ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے یسوع کو پہچانیں. لوگ اپنے خداؤں کے دعوے کرتے ہیں، مگر یسوع جب آئے گا تو ہر آنکھ سے دیکھے گی اور ہر آنکھ سے پہچان لے گی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس کو پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ اس نے آپ کا فدیہ دیا ہے، اس کا ہمارا خون کا رشتہ ہے. جب آپ بہت مدت کے بعد کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں اس سے آپ کا خون کا رشتہ ہوتا ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھیں بھر جاتی ہے، آپ کا دل اس کی طرف
مائل ہوتا ہے، آپ کے جسم میں جرجنسی ہوتی ہے اور بے ساختہ آپ کے آنسو نکل آتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرا خون کا رشتہ ہے اس کے ساتھ۔ سو اس طرح کے لوگوں کے اندر جوش ہوگی یسوع کو دیکھ کے، اور لوگ جانیں گے کہ یہ میرا یسوع ہے۔ اس وقت یسوع کی جو حالت ہے وہ اتنی پاورفل ہے، اتنی قوت والی ہے کہ آپ شاید اس پر نگاہ نہ کر پائیں، مگر کیسی بات ہے، اس نے کہا جہاں میں رہتا ہوں تم بھی میرے یسوع آپ کو لے کر اس 7 جہاں میں گھومے گا۔ یسوع وہاں تب تک ہے جب تک آپ زمین پر ہیں۔ وہ آپ کی بخشش کے لیے اپنے پاک ترین مقام میں اپنا پاک لہو لے کے ہر وقت باپ کے حضور موجود رہتا ہے تاکہ ہماری شفاعت کرتا رہے، تاکہ ہم خدا کے لیے بے داغ ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں، ایک ایسی دلہن بنے، ایک جلالی دلہن بنے، ہمارے چہروں سے بھی نور چمکے، ہمارے سر بھی سفید ہو جائے، اور ہمارے سرانوں پر اس کا زندہ کلام ہو، ہمارے دلوں پر تختیاں ہو کہ ہم یہوہ پاک زندہ خدا کے لوگ ہیں۔ اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی تالیاں بجانی تو نہ بجائیں، یہاں خدا کا کلام کرتا ہے۔ دہنا ہاتھ اختیار اور قدرت کو بتاتا ہے، اور جو میں کہا تھا میں سب آپ کو کھولوں گا۔ دہنا ہاتھ خدا کی قدرت اور قوت کو دکھاتا ہے۔ موسیٰ کیا کہتا ہے، خدا تو نے اپنے دہنے ہاتھ کے زور سے مصر کے جادوگروں کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، تو نے فرعون کی فوجوں کو الٹ دیا، تو نے سمندروں کو کھول دیا، تیرے دہنے ہاتھ نے بنی اسرائیل کو ایسی رہائی دی، قومیں آج تک تیرے جلال کی گواہی دیتی ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اس کا دہنا ہاتھ ہے جو قوت اور اختیار سے بھرا ہوا ہے۔ آسمان کی ساری قوتیں یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کیا کہا، میں اول اور